مشرق ہار گیا، جان ایلیا۔ یہ خیال و مقال کی ایک منہمک شام ہے، اور میرا اور معراج رسول کا ذہن وقت کے اس دل شکن مقولے سے دوچار ہے کہ مشرق ہار گیا، مشرق ہار گیا اور مغرب جیت گیا۔ اب اگر دانش ہے تو مغرب کی ہے، اقدار ہیں تو مغرب کے ہیں، فنون ہیں تو مغرب کے ہیں، تہذیب ہے تو مغرب کی ہے، معیار ہیں تو مغرب کے ہیں، اور فیصلہ ہے تو مغرب کا ہے۔ کیا ہم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا مشرق کا کوئی بڑے سے بڑا وکیل اور کوئی شدید جذباتی مشرق پرست اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے؟ افسوس صد افسوس کہ نہیں۔ تاریخ کے قدیم زمانوں کا ماجرا اس کے برعکس تھا۔ ان زمانوں میں اگر دانش تھی تو مشرق کی تھی، اقدار تھیں تو مشرق کی تھیں، فنون تھے تو مشرق کے تھے، تہذیب تھی تو مشرق کی تھی، معیار تھے تو مشرق کے تھے، اور فیصلہ تھا تو مشرق کا تھا۔ سمیریوں کا معاشرہ ہو یا مصریوں کا، وادی سندھ کا معاشرہ ہو یا ایران کے ہخامنشیوں کا، یہ معاشرے قدیم تاریخ کے سب سے زیادہ شائستہ اور ترقی یافتہ معاشرے تھے۔ مشرق کی اس برتری کا آخر کیا سبب تھا؟ کیا اس زمانے میں مشرق کے باشندے دوسرے علاقوں کے باشندوں سے زیادہ تنومند تھے؟ کیا ان کے دماغوں کا حجم اوروں کے دماغوں کے حجم سے زیادہ تھا؟ کیا وہ سحر و طلسم کے ماہر تھے؟ کیا ایسا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کی آب و ہوا کی وجہ سے دوسروں سے بازی لے گئے تھے؟ آب و ہوا تو مشرق و مغرب کی آج بھی وہی ہے جو آج سے 6000 برس پہلے تھی۔ ان دونوں کے جغرافیائی حالات بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ پھر مشرق کیوں ہار گیا؟ آخر کیوں؟ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرق نے تمدنی اور تہذیبی برتری کا ایک عہد نہیں گزارا، 2 عہد گزارے ہیں۔ ایک وہ عہد جس کا ابھی ذکر کیا گیا، اور دوسرا وہ جس میں بغداد، قاہرہ، بخارا اور قرطبہ کے معاشرے وجود میں آئے۔ اس عہد میں بھی جو کچھ تھا وہ مشرق کا تھا۔ یہاں یہ بات بھی کہی جانا چاہیے کہ مغرب نے بھی تمدنی اور تہذیبی برتری کے 2 عہد گزارے ہیں۔ پہلا عہد یونان و روم سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا عہد یہ عہد ہے جس نے یہ بات منوائی ہے کہ مشرق ہار گیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے وقت سے ٹھٹول کیا اور اس اعلیٰ رمز سے رشتہ توڑ لیا جو قوموں کو عظمت اور فضیلت سے نوازتا ہے۔ وہ دماغ میں چمکتا ہے اور ذہن میں روشنی پھیلاتا ہے۔ اس کا لمس طبع کی نابینائی کو بینائی عطا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی اکسیر ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی قوم برتر ہے تو یہ اسی کا فیضان ہے۔ مصریوں کو ان کے اہرام نے بڑا نہیں بنایا، بابلیوں نے اپنے برج کی وجہ سے بلندی نہیں پائی، ان کی ارجمندی اور بلندی کا راز کچھ اور ہے۔ جن قوموں نے اس راز کو جاننے کی کوشش نہیں کی وہ مات کھا گئیں اور گھاٹے میں رہیں۔ جو بھی انسانیت کی سب سے بڑی فضیلت سے اپنا منہ موڑے گا اور رشتہ توڑے گا، وہ تاریخ کے چوراہے پر رسوا ہوگا، بہت رسوا، اور وقت اسے بری طرح دھتکارتا ہوا گزرے گا۔ ہم مشرق کی ان قوموں میں سے ہیں جنہوں نے اس اعلیٰ رمز سے بے سروکاری اختیار کی، اور پھر کیسی بے سروکاری! سو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہم قوموں کے درمیان ایک بھونڈا مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ مقولہ کہ مشرق ہار گیا صرف ہمارے اور مشرق کے ہم جیسے ملکوں کی نسبت سے درست ہے۔ رہا پورا مشرق تو پورا مشرق نہیں ہارا۔ ظاہر ہے کہ عرب دنیا، ایران، افغانستان، پاکستان اور مشرق کے دوسرے جہالت زدہ ملک ہی مشرق نہیں ہیں۔ سنگاپور، جاپان، تائیوان اور کوریا وغیرہ بھی مشرق ہیں، اور وہ ہرگز نہیں ہارے۔ وہ ترقی میں مغرب کے ہمدوش ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس اعلیٰ رمز سے رشتہ جوڑا ہے جسے علم کہتے ہیں۔ آخر میں ایک اور حقیقت بھی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ کہ علم نہ مشرق سے مخصوص ہے اور نہ مغرب سے۔ وہ تو پوری انسانیت کی میراث ہے، بس اپنانے کی بات ہے۔ جو اسے اپنائے گا وہ اسی کا کہلائے گا۔
مغرب اسے صدیوں سے اپنائے ہوئے ہے اور اس دوران تمام علمی کارنامے مغرب ہی نے انجام دیے ہیں، اس لیے خراج تحسین کے طور پر اسے مغرب سے نسبت دینا بے جا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کیا جائے کہ جدید علوم مغرب کے ذہن کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔